محدثین اس بات پہ متفق ہیں اف سے چھوٹا لفظ عربی لغت میں تکلیف دینے کے اعتبار سے تھا ہی نہیں، تو اللہ رب العزت نے سب سے چھوٹا لفظ اف بولا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ کس بات کے اوپر؟ ان کی اطاعت نہیں کرنی اگر وہ کہ شرک کرو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ کرنا ہے۔ مشرک والدین کے ساتھ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید والد کا عقیدہ درست نہیں، میں بدتمیزی کر سکتا ہوں۔ ہرگز نہیں، والد کا عقیدہ غلط ہے، والد ایسا ہے تو میں اس کے ساتھ بدتمیزی کروں، ہرگز نہیں۔ مشرک والد کے ساتھ شرک سے زیادہ کبھی گناہ کوئی نہیں، تو باقی گناہ تو سارے خود بہت چھوٹے ہیں، آپ باقی کا خود اندازہ لگا لیجئے۔ اگر مشرک والد کی والدہ کی اطاعت کا حکم ہے لیکن شرک میں اطاعت کا حکم نہیں ہے، والدہ کے یہ غیر اللہ کے نام کی نظر دے دو، نیاز دے دو، اس میں اطاعت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، اس کو اف بھی نہیں کہنا ہے اور اس کے ساتھ دنیا اچھی بتانی ہے، اچھی گزارنی ہے۔ اس حوالے سے والدین کی اطاعت کے حوالے سے ذخیرہ احادیث اور کلام حمید کے اندر بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ جو آپ سب نے سنا ہے، سورۃ بقرہ کے اندر جس بقرہ کا ذکر ہے وہ کس حوالے سے ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، بڑا امیر تھا، اس کے بھتیجے نے کیا حرکت کی، اس نے کہا اس کا تو وارث ہی میں ہوں، میں اس کو قتل کرتا ہوں، جلدی جلدی مال دولت میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب ہوا کیا، بنی اسرائیل نے کہا، حضرت موسیٰ کے پاس کیس آ گیا، جس قبیلے کے اوپر اس بچے نے الزام لگایا، لاش اٹھا کر قتل کر کے ہمسائے قبیلے میں چھوڑ آیا، ان کے اوپر الزام بھی لگا دیا، قتل خود کیا، الزام ساتھ والوں کے پاس لگا دیا۔ وہ نبی موسیٰ کے پاس آئے، صفائیاں دی، قسمیں دی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بکرا ذبح کرو، یعنی گائے کو ذبح کرو۔ اس واقعے کے اندر جمہور مفسرین نے جو اس واقعے کے پیچھے دیکھیے، جو بنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں ان کی تصدیق و تکذیب کا اصول یہ ہے کہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ صراحتاً صحیح ہوتی ہیں یا صراحتاً غلط ہوتی ہیں، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر عقائد کے مسئلے ہوں، عقیدے کے اندر ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کے اندر، لیکن اعمال کے اندر ان کو بیان کیا جا سکتا۔ اور یہ واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے، تمام جمہور مفسرین نے۔ کیا اس بقرہ کا واقعہ کیا ہے؟ ایک تو یہ واقعہ نا کہ اس کو کہا کہ ٹکرا مارو گے قاتل زندہ ہوگا، پتہ بتائے گا، یہ موضوع تو قرآن پاک میں بالتفصیل موجود ہے، اس کے اندر تو کوئی بہام اشکال موجود نہیں، یہ واقعہ درست ہے، لیکن اس گائے کے پیچھے کیا واقعہ چھپا ہوا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ ایک نوجوان تھا، بچہ تھا، اس کا والد فوت ہو گیا، اس نے ایک گائے پالی ہوئی تھی، اس نے گائے کو جنگل میں چھوڑا اور کہا جب تک اللہ تیرے آسرے پہ گائے کو چھوڑتا ہوں جنگل میں، جب تک یہ میرا بچہ بڑا نہ ہو اس کی حفاظت کرنا، جب بڑا ہو یہ اس گائے کا وارث بن جائے، اس کے کام آ جائے۔ اب بچہ بڑا والدہ کی خدمت کرنے والا تھا، والدہ کے ساتھ شفقت کرنے والا تھا، اس نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا رات کے 3 حصے، ایک حصہ والدہ کی خدمت، ایک حصہ اللہ کی عبادت اور ایک حصہ رات کو سویا کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے روزانہ باغ میں جانا، جب وہ جوان ہونا شروع ہوا، لکڑیوں کو اکٹھا کرنا، جو مال بکتا ایک حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، ایک حصہ بیچ کے ماں کے ہاتھ میں لا کے رکھ دیتا اور ایک حصہ اپنے لیے اور گزر بسر کے کاموں میں مشغول کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ اب یہ بچہ جب بالغ ہوا، اس کی ماں نے کہا تجھے پتہ تیرے باپ کے وراثت میں ایک گائے تھی، وہ گائے فلاں فلاں جنگل میں تیرے باپ نے چھوڑی ہے، سنہری کلر کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کے رنگ کی نشانی یہ ہے کہ اگر دیکھے گا ایسے تجھے محسوس ہوگا شعائیں نکل رہی ہیں۔ اچھا والدہ کا حکم سنا، اچھا والدہ اس کو حاصل کیسے کرنا؟ ابراہیم اسحاق سب کے رب کا واسطہ دینا اور اس کو قابو کر لانا۔ نوجوان جنگل میں تلاش میں گیا، گائے کو قابو کیا، جنگل میں بڑی مشکل اس کو ملی، اس کو کہا تجھے رب کا واسطہ ہے، اگر تو میری نصیب کی ہے اور میرا ہی حصہ ہے اور میری وراثت ہے، میرے باپ کا ترکہ ہے، تو میرے پیچھے چل۔ گائے اس کے پیچھے چلنا شروع کی، اس نے رسی باندھی۔ اب گائے نے رستے میں اس نوجوان سے کلام کیا اور کہا میری پشت پہ سوار ہو جا، میں جلدی جلدی تجھے تیرے گھر لے جاؤں گی۔ کہا تیری پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا، کیونکہ والدہ سے پوچھا نہیں،
والدہ نے اجازت نہیں دی، والدہ نے صرف کہا تھا پکڑ کے لے آؤ، گھر لے کے آیا ہے۔ رستے میں گائے نے کہا اگر تو میری پشت کے اوپر سوار ہو جاتا تو کبھی میرے اوپر غالب نہ ہوتا، اب تو نے ماں کے اتنے چھوٹے فرمان کا لحاظ اور پاس رکھا ہے، اگر تو 7 پہاڑوں کو کہہ کے چلنا شروع کر دیں وہ تیرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ والدہ کے پاس لے کے آتا ہے، کہا ہاں والدہ اب کیا کیا جائے؟ ماں نے کہا اس کو بیچ دے۔ صبح 3 دینار اس کی قیمت مانگی، اس کو مارکیٹ میں بیچ دیں، لیکن بیچنے سے قبل میرے سے مشورہ کری۔ اچھا، مارکیٹ گیا، فرشتہ انسانی روپ میں آیا، کتنے پیسے مانگتا؟ 3 دینار مانگتا ہوں۔ یہ لے 3 دینار۔ میری والدہ نے کہا بیچنے سے پہلے مشورہ کرنا ہے۔ نہیں، میں تجھے ابھی دیتا ہوں۔ والدہ سے مشورہ کیے بغیر بیچتا ہے؟ نہیں بیچتا، اتفاق کرتا ہوں، مشورہ کر کے آتا ہوں، بیچ دوں گا۔ والدہ کے پاس گیا، والدہ نے کہا اب جب دوبارہ کل صبح بازار جانا تو اس کے 6 دینار مانگنا۔ سیم یہی واقعہ ہوا، فرشتہ پھر آزمائش کے لیے آیا ہے کہ والدہ کے حکم کی کتنی کو تعمیل کرتا ہے۔ 6 دینار۔ والدہ نے کہا مشورہ کیے بغیر نہیں بیچنا۔ لمبا چوڑا واقعہ، مختصر یہ کرتا ہوں کہ پھر فرشتہ انسانی روپ میں آیا، اس نے کہا ابھی لے، والدہ سے مشورہ نہ کر۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، والدہ سے مشورہ نہ کرو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر والدہ کے پاس لے کے گیا، والدہ نے بھانپ لیا، کہا یہ ایک تیرے اوپر آزمائش ہے، اب کہ وہ آئے مجھے محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے، اس سے پوچھ ہم یہ گائے بیچیں بھی کہ نہ بیچیں۔ پھر جب وہ فرشتے کے پاس گیا، فرشتے نے کہا تو نے والدہ کی ایسی خدمت کی ہے، تو نے والدہ کی ایسی نوکری کی ہے، اللہ تجھ سے اتنا راضی ہے، تجھے اس گائے کے بدلے میں بہت بڑی رقم ملنے والی ہے۔ اور جب موسیٰ کی قوم اس بچڑے کے پاس پہنچی تو انہوں نے پتہ کتنے رقم ادا کی؟ کہا جتنی گائے کا وزن ہے اتنے دینار تول دو، اس بچے کو دے دو۔ صرف والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے اس بچے کو اتنا مال ملا۔ اور ویسے کرنی کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے، میں نے، سب نے سنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعین میں سے ایک اویس ہے، کرن قبیلے کا ہے، یمن کا ہے، اللہ کی قسم کھا لے، اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم اس لیے پوری کر دیتا ہے کہ اس نے مجھ پہ بھروسہ کر کے قسم کھائی۔ وجہ کیا ہے اس کی قسم پوری کرنے کی؟ اس کے منصب کی، اس کی ذات کی، اس کی عظمت کی وجہ کیا بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے والدہ کی بڑی عمدہ خدمت کی ہے، اس نے اپنی والدہ کی بڑی اچھی خدمت کی ہے، اس کی پھل بیری ہوا کرتی تھی، خدمت کے بدلے میں وہ نشان بھی آج چھوٹا سا رہ گیا ہے۔ اے صحابہ رسول، لوگوں ساری دنیا کے تابعی جمع ہو جائیں، تابعی، اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ کسی صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک صحابی جب آدھ ہاتھ، نصف ہاتھ کوئی چیز انفاق کر دے، چاہے وہ گندم کے جو کے دانے ہی کیوں نہ ہو، چاہے آٹا ہی کیوں نہ ہو، میں اور آپ احد پہاڑ جتنے ہیرے چاندی زیورات سونا خرچ کر دیں، ہم ان کے آدھ ہاتھ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ تابعین سارے جمع ہو جائیں، صحابہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ بعض اللہ معاف کرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، کئی تو نعوذ باللہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی امتی اور ولی نبیوں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے صحیح ولی ہیں، یہ تابعی۔ نبی کریم صحابہ کو کہہ رہے ہیں جب تمہیں ملیں ان سے دعا کروانا۔ وجہ کیا؟ اس نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو موسیٰ اشعری آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، نبی کریم نے پوچھا وہ عورت اس کا کیا بنا؟ کہا اس عورت کو تو ہم نے بڑے اچھے انداز میں اس کے گاؤں میں چھوڑ دیا، شاید فوت ہو گیا، شاید زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کو رب نے معاف کر دیا ہے، اس عورت کو رب نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب رات کو آواز پڑی تھی کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے، اس عورت کی اور نیکیاں زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کو ماں کا احساس تھا، پتہ لگا لشکری آ رہے ہیں، حملہ آور ہونے لگے ہیں، ماں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، تم لوگوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہوتا کیا تھا جب وہ تھک جاتی ماں کو ریت پہ لٹاتی، اور جب دیکھتی اس کے پاؤں ریت کے اوپر پڑ رہے ہیں،
اپنے پاؤں ان کے پاؤں کے ساتھ جوڑتی، اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ جوڑتی، اپنے پیٹ کو اس کے پیٹ کے ساتھ لگاتی کہ میری والدہ کو صحرا کی گرمی نہ لگے۔ اللہ کی قسم اس ایک عمل کی وجہ سے رب نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج میں اور آپ اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں کا کلچر ہے؟ یہ اسلام کا کلچر ہے؟ آج دکھ اور افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں وہ تمام قوانین، وہ تمام اسلوب، وہ تمام لبرلزم کی سہولتیں یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں جن کا اسلامی معاشرے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا شکایت لے کے آ رہا ہے، میرا والد جب دل کرتا ہے پیسے لے لیتا ہے، جب دل کرتا ہے پیسے لے لیتا ہے۔ اس حوالے سے بھی طویل تر روایت موجود ہے، لیکن صحیح ترین الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگاتا ہے بیٹا۔ باپ کے دل کو چوٹ پڑتی ہے، نبی کریم کے پاس آ کے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم پوچھتے ہیں کیا ہے معاملہ پیش کرو۔ کہا یہ چھوٹا سا تھا، یہ بچہ تھا، یہ کم عمر تھا، بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، میں اس کو نہلاتا تھا، میں اس کی پرورش کرتا تھا، اس کو بڑا کیا، پالا پوسا، امیدوں کا مرکز بن گیا، امیدوں کا محور بن گیا۔ اب ضرورت یہ تھی کہ میں تندرست ہوا کرتا تھا، میں اس کی پرورش کرتا رہا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ توانا اور تندرست ہو گیا ہے، اب میرا حق ہے، میں اس سے پیسے مانگتا ہوں کیونکہ میں اس کو حق سمجھتا ہوں اپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی گفتگو سن رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہے، اپنے صحابی کو ڈانٹ کے کہتے ہیں تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اپنے باپ کو چند روپے لینے سے روکتا ہے؟ اسلام کا کلچر یہ ہے، والد اور والدہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جب مرضی چاہیں، جتنے پیسے اولاد سے مانگے۔ افسوس ہے، افسوس، بعض لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، والد والدہ کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، نعوذ باللہ، دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ لگنا نہ لگنا یہ مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن والد اور والدہ کا تیرے پر یہ حق ہے، اس نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا، آج تو یہ مسئلے پوچھے کہ ان کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ والد اور والدہ کا سارا حق ہے انسان کے اوپر، لیکن معاشرے کی کجی دیکھے، معاشرے نے پلٹا کیسا کھایا ہوا ہے۔ ہم نے اولڈ ہوم بھی ہمارے پاکستان میں، لاہور کے اندر نعوذ باللہ ایسے گھر موجود ہیں جہاں پہ بوڑھے والدین کو ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، اسلامی معاشرے سے یہ بات میل ہی نہیں کھاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جہاد کے شوقین ہے، جہاد کرنا چاہتے، جہاد کے لیے آنا چاہتے، بار بار تڑپ ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ جہاد کی نبی کریم نے ایسے فضائل بیان کیے ہیں، اب میرا دل کرتا ہے میں صرف جہاد کیا کروں۔ نبی کریم کے پاس آئے، نبی کریم نے حالات و واقعات پوچھے، گھر میں والدہ ہے؟ والدہ تو ہے۔ تیرا جہاد اس کی خدمت میں ہے، تیری والدہ کے پاؤں تلے تیری جنت ہے۔ یہ حدیث جو مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے، ایسی صحابی کو کہا گیا ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے، تو اس کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ اور اللہ کی قسم، والدہ اور والد کی خدمت کرنا، نبی کریم جب کوئی بات کہہ دیں اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، اجر و ثواب بھی اتنا ہی ہے کہ والد اور والدہ کی خدمت کرنا جہاد فی سبیل اللہ جیسا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں والد اور والدہ کی سب سے زیادہ بے توقیری کس رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بات تلخ ہے لیکن بات سچی ہے، بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیوی کی وجہ سے لوگوں، میں یہ بات نہیں کہتا کہ بیوی کا حق نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی موقع ملا تو گفتگو کریں گے، بیوی کے بھی بہت سے حقوق ہیں، لیکن والدہ کا حق باپ سے اگر 3 مرتبہ زیادہ ہے۔ ایک اصول یاد کر لیجئے، اللہ رسول کے بعد دنیا کے اندر اطاعت کے لائق سب سے افضل کوئی ہستی شخصیت ہے تو وہ والدین کی ہے۔ اور بیوی کے لیے یہ مردوں کی بات ہے، عورت کے لیے اللہ رسول کے بعد اطاعت کی حقدار اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اس کا خامند ہے، اس کا شوہر ہے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ ہارمنی، یہ اصول و ضوابط لاگو ہو جائیں، معاشرے میں لڑائی جھگڑا نہ ہو،
آپ بیوی کی وجہ سے والدہ سے منہ بنائیں، بیوی کی وجہ سے والد سے منہ بنائیں، نہیں، اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، بیلنس کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں کہ بیوی کو بھی مار رہا ہے، میری والدہ کی خدمت کر. والدہ کی خدمت وہ اگر تیری بیوی کرے گی اس کا احسان ہے. والدہ اور والد کی خدمت تجھ پہ فرض ہے، تجھ پہ فرض ہے، بیوی کے اوپر احسان ہے. ہاں شوہر کی اطاعت فرض ہے، شوہر حکم دیتا ہے میری والد والدہ کی اطاعت کرے تو اس کو ملازمہ نہ سمجھے، وہ حسب استطاعت اس کی ذمہ داری ضرور اس کے اوپر لگائے، لیکن اپنی والد اور والدہ کے لیے اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے، اپنی کمائی میں سے خادمہ کا انتظام کرے. اگر اس نے والدین کے حق کو ادا کرنا ہے اپنی کمائی سے ایک خادمہ مختص کر دے تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو ہی نہ سکے. لوگوں، ماں باپ کا حق بیوی سے اس قدر فوق ہوتا ہے. آج مرد بالعموم والدین کی حق تلفی، یقین مانیے ہر روز مسئلے مسائل سن سن کے اس بات سے آگہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ لڑائیاں گھر میں ساس بہو کے جھگڑے سے ہو رہی ہے. جو بہو کے حقوق ہیں وہ بھی الگ بات ہے، لیکن آپ کے سامنے شریعت کا ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، سابقہ انبیاء کی سیرت سے بھی، اصحاب رسول کی سیرت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر والد شرعی عذر کے تحت اپنے بیٹے کو حکم دے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو بیٹے کے اوپر فرض ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دے. کس وجہ سے؟ ابراہیم اسماعیل کے گھر زیارت کے لیے آتے ہیں، گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں، عورت کو دیکھتے ہیں، حالات کیسے ہیں؟ بہت برے حالات ہیں. کیسا گزر اوقات ہو رہا ہے؟ بہت بری طرح گزر بسر ہو رہا ہے. بیابان ہے، جنگل ہے، پینے کو پانی نہیں، پھل نہیں. اچھا بیٹا اسماعیل آئے، اس کو کہنا اس طرح کا بزرگ آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے دا. لوگوں، اس کے اندر باپ کا حکم طلاق کا موجود ہے اور اسماعیل نے بعین اسی طرح اپنے باپ کے حکم کے اوپر عمل کیا اور بیوی کو تبدیل کر لیا. پھر آئے، بیوی سے حال پوچھا، اچھی ذہن کی عورت، اللہ کا شکر ہے، جس حال میں بھی اللہ کا فضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب تیری چوکھٹ پختہ ہے، اب تیری چوکھٹ اچھی ہے، اس کو برقرار رکھی. والد اگر حکم دے، اور عبداللہ ابن عمر کے واقعے کے اندر بھی یہی بات پوشیدہ ہے. جب طلاق کا حکم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ ہوا شرعی عذر شرعی ہو، یہ نہیں کہ ساس اور سسر کو بہو بری لگی، ساس اور سسر کو بہو سے ناراض ہوئے تو انہوں نے بچے کو کہہ دیا کہ اس کو طلاق دے دو. عذر شرعی ہونا چاہیے، عیب شرعی ہونا چاہیے. تب والد اور والدہ کوئی عیب شرعی دیکھے اور بچے کو حکم دے بیوی چھوڑ دو تو بچے کے اوپر فرض ہے بیوی کو چھوڑنا. شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے. تو میری بہنیں بیٹیاں یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے حامدوں کو اس بات کے اوپر ہرگز نہ اکسائیں کہ وہ اپنے والدین جو ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، جو ان کے لیے آخرت کا جنت میں جانے کا ایک سبب ہے. کتنی احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ان کو بیان کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور ایک بات وہی جو کل لوگوں نے سوال کیا تھا، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، بیٹیوں، بات یہ ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا ہر حال میں سر آنکھوں پہ، سر ماتھے پہ، لیکن والد اور والدہ ان کی حرکات سے غافل نہ ہو. ہوتا کیا ہے بالعموم کہ جس کا ذاتی بچہ ہوتا ہے وہ اگر رو رہا ہونا اس کو تکلیف اتنی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ساتھ والے جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز میں خلل پڑ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیع جگہ دی ہے. اس مرتبہ مردوں کے حال میں تو بچوں کا شور اس لیے بھی کم ہے، پچھلا حال ہم نے بچوں کے لیے مختص کیا ہوا، وہاں پہ ایک خادم ہوتا ہے ان کو سمجھاتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ دوڑتے رہتے ہیں، ہمیں آواز نہیں آتی، ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے، اس لیے وہ کھیلتے ہیں. تو جو عورتوں میں بھی بچے ہوں، میرا مشورہ یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ جو بچہ عورتوں میں 3-4 سال سے بڑی عمر کا لڑکا ہے اس کو والد کی طرف بھیج دیا کرے
تاکہ عورتوں کی جو ہر روز شکایت آتی ہے کہ شور بڑا ہے، تنگ بڑا کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے ہم نے وہاں پہ خادمہ رکھی ہوئی ہے، باہر ایک قسم کا پلے گراؤنڈ ٹائپ ماحول ان کو دیا ہوا ہے، جو بچی ہیں وہ وہاں چلی جائیں، جو بچے ہیں وہ والد کے ساتھ اس ہال میں آ جائیں۔ ہم نے پیچھے ہال میں بچوں کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بچوں کو مارنا جائز ہے۔ یہ بات صحیح ہے اور درست ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے مارنا جائز ہے، لیکن ہمارے لیے اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ انس ساری زندگی نبی کریم کی خدمت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کبھی گلاس ٹوٹا، کبھی وضو کا لوٹا ٹوٹا، کبھی کوئی چیز ٹوٹی، کبھی کوئی چیز ٹوٹی، جب بھی ٹوٹتی میں نبی کریم کی طرف ڈر کے دیکھتا، آگے سے نبی کریم ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے۔ کہا ایک دن مجھے بڑا غصہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انداز بھی ایسا لفٹ نہیں کرا رہے تھے، یعنی اردو میں جو لفظ ہی ہوتا میرے لفٹ نہیں تھے کرا رہے۔ نبی کریم نے کہا انس فلاں جگہ جا۔ کہتے ہیں میں چپکے سے باہر نکلا اور میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک منائیں گے نہیں میں نبی کریم کی بات نہیں مانوں گا۔ لوگوں ایسا کوئی شفیق، ایسا کوئی تربیت کرنے والا اسوہ تو یہ زندگی ہے، یہ بات نہیں ہے، شریعت سے ثابت ہے بچے کو ضرب لگانا، مارنا۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن نبی کا اسوہ کیا ہے؟ چپکے سے انس کے پیچھے جاتے ہیں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا انیس، انس کو انیس پیار سے، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے انیس، کیا میرے کہنے پہ میرا کام نہیں کرے گا؟ آقا آپ حکم دیں، میں تو آپ کے کام کے لیے تیار تھا، صرف اسی بات کا انتظار تھا کہ آپ مجھے منائے تو صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک خاص پہلو بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے پہلے بیان کیا عفو درگزر، معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، نبی کریم کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود بتلائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، ظاہر اکیلے تھے، ساری دنیا دشمن ہی تھی، ہر دشمن کو معاف کیا۔ کس انداز میں فتح مکہ ہوئی؟ لا تثریب علیکم اليوم، بلال بھی تیار ہیں، سارے صحابہ جن کے اوپر ظلم ہوا، جن کو تپتی ریتوں میں جھلسایا گیا، جن کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے، جن کی پشتوں پہ کوڑے مارے گئے، جن کو اذیتیں دی گئی، وہ سارے فتح مکہ کے موقع پہ تیار ہیں۔ آج بدلوں کا دن ہے، آج بدلے لیے جائیں گے، آج بلال کی تلوار سے کوئی دشمن نہیں بچے گا، آج میں فلاں سردار کو، فلاں سردار کو، فلاں سردار کو۔ سارے مظلوم صحابی خوش ہیں، فتح ہو گئی، عزت مل گئی، اقتدار ملنے والا ہے۔ اب جس نے اذیت دی ہے ہم ان سے بدلے لیں گے۔ نبی کریم اپنے صحابہ کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، او میرے صحابہ، او میرے دوستوں، او میرے بیٹوں، او میرے بھائیوں، آج مجھے یوسف کا کردار نبھانے دو، آج میں اپنے بھائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے دن ان کو کوئی اذیت نہیں دے گا، کوئی دکھ نہیں دے گا، کوئی غم نہیں دے گا، اور جاؤ جو میرا سب سے بڑا دشمن تھا اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز دیتا ہوں، یہ خوشخبری سناتا ہوں اس کے اسلام قبول کرنے کے بدلے میں کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا امان میں آ جائے گا۔ جو کافر لڑنے والا، جنگ کرنے والا، تلوار اٹھانے والا ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو امان دے دی جائے گی۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جب اس نے سنا، وہ مسلمان تھا، جب اس نے سنا میرے والد نے اتنے سخت الفاظ کے ہیں، وہ اپنے باپ کو، لوگوں یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی، اور یہی اسوہ ہے، یہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اپنے والد کو مدینہ کے راستے میں روک کے کھڑا ہے، اپنے سگے باپ کو، تو نے یہ الفاظ کہے ہیں، اگر تو نے یہ الفاظ کہے ہیں سب سے پہلے معافی مانگ مجھ سے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر تو نے معافی نہ مانگی میں بیٹا تیری گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے کیا کہتا ہے؟ آقا میں غیرت والا ہوں، آپ کو پتہ میں اپنے والد کی خدمت کرنے والا ہوں، میرا والد بے ایمان ہے لیکن میں نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور میں چاہتا ہوں وہ ایمان کو قبول کرے دل سے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے والد کے قتل کا حکم جاری کرنا چاہیں، جب بھی کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایماندار پیدا ہو سکتا ہے
جب بھی حکم جاری کریں اس کے قتل کا تو مجھ عبداللہ کو یعنی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو حکم دینا وہ اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وجہ یہ ہے میرے اندر غیرت ہے۔ آپ کسی اور صحابی کو حکم دیں گے نا عبداللہ بن ابی کے قتل کا، وہ اس کو قتل کرے گا، میری غیرت جاگے گی، میں اس سے لڑوں گا، میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون بہے گا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے جب بھی حکم دینا ہے مجھے قتل کا دینا ہے۔ نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا قتل کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے۔ لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، میری طرف سے معافی ہے، میری طرف سے معافی ہے۔ بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت دیکھی تو اسی لیے جرت کی، جب فوت ہوا عبداللہ ابن ابی نبی کریم کے پاس حاضر ہو گیا، مشہور واقعہ، آقا جنازہ پڑھا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کا دشمن ہے، ساری زندگی نبی کریم کو برا بلا کہتا رہا، قرآن پاک میں اس کے الفاظ نعوذ باللہ موجود ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم کو برا کہنے والا، نبی کریم جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، آسمان سے وحی آئی، پیارے حبیب تو نے تو بڑا دل کر کے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن تیرا رب اگر تو اس کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرے اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم بیٹے کا دل رکھنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم وہی تو آ گئی ہے بیٹا، لیکن مجھے معلوم ہو 71 مرتبہ دعائے مغفرت کرنے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 71 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کر۔ اچھا آقا پھر کرتا دے دیجئے، جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے، دیگر لوگ پڑھا دیتے، کرتا دے دیجئے، کرتا حاضر ہے۔ آقا اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالیے، جب تک لعاب موجود ہوگا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لعاب ڈال دیا۔ لوگوں ایسا کوئی رحم دل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ غیرت دینی موجود نہیں تھی۔ ایک اور جنازہ آیا، صحابی ترلے کر رہے ہیں اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، نبی کریم منہ ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں۔ کہا آقا اس کا جنازہ پڑھا دیا جو ساری زندگی آپ کو گالیاں دیتا رہا، اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ ہاں اس کے جنازے کے لیے میں کھڑا نہیں ہوتا کیونکہ یہ مجھے نہیں میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ غیرت دینی نہیں ہے، صحابہ کو برا کہنے والا اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، جمی مخلوقات کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا